من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. جہاں قرض کی بات آئی قرض حسنہ کے طور پر آئی. قرض حسنہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اس کے پاک مال میں سے ہو، یعنی قرض حسنہ کیا ہوتا ہے کہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ پاک ہو. نمبر 2 یہ کہ اس کو نکالے خوش دلی کے ساتھ، یعنی نفس طیب ہو اس کا، دیتے وقت بھی اس کے دل پہ کوئی بوجھ نہ ہو، خوشی خوشی نکالے. نمبر 3 کہ نہ وہ احسان جتائے اس کے ساتھ اور نہ ایذا دے. پہلی چیز مال پاک ہے، دوسری چیز ابتغاء مرضات اللہ ہے، تیسری چیز کہ اس میں ایذا اور من نہیں. جب اس کے اندر یہ 3 کوالٹیز موجود ہوں، یعنی اس خرچ کرنے کو نام دیا گیا ہے قرضاً حسناً، قرض حسنہ کا. کیوں قرض کیوں کہا گیا اس کو؟ نفسوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ نفس پھر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں، یعنی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو خرچ پر ابھارنے کے لیے. کیونکہ خرچ کرنے والا جب یہ جان لیتا ہے کہ قرض لینے والا بہت مالدار ہے، بھرا ہوا ہے، وفا کرتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے اور احسان کرتا ہے، تو یہ بات اس کے دل کو خوش کرنے میں زیادہ مؤثر ہوگی. یعنی جب انسان سوچتا ہے نا کہ جو مجھ سے لے رہا ہے اس کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ ہے اور وہ اپنے وعدے بھی پورے کرتا ہے اور وہ لوٹاتا اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر ہر انسان چاہے گا کہ میں ہی دے دوں آگے بڑھ کے، کیونکہ میرا دینا میرے لیے باعث نقصان نہیں، میرے لیے باعث اجر ہے، فائدہ ہے، تو وہ خوشی خوشی دے. صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کیوں قرار دیتا ہے؟ کیونکہ قرض تو لوٹانا ہی لوٹانا ہوتا ہے نا، اور وہ لوٹانے میں کیسا ہے؟ ہر صورت زیادہ دیتا ہے، ہر صورت. تو ایسے کو آپ بھلا کیوں نہ دیں گے؟